اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا گزر گیا، مگر جیسے ہی راجکماری کی سواری نے دریا والا پل عبور کیا تو ایک 8 یا 10 سال کی بچی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ راجکماری کو جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھڑ سواروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس بچی کی طرف بڑھے۔ ان کا ارادہ اس بچی کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا تھا، مگر اسی لمحے ایک نوجوان نے آ کر اس بچی کو دھکا دیا اور خود ہی رتھ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ کمار تھا۔ راجکماری نے پردہ ہٹا کر ایک نوجوان کو اپنے رتھ کے سامنے پایا۔ راجکماری نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کو وہ نوجوان بہت ہی اچھا لگا تھا۔ کمار نے جب راجکماری کو دیکھا اور راجکماری نے کمار کو دیکھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ جب راجا کے سینکوں نے دیکھا تو فوراً ہی کمار کو پکڑ لیا۔ کمار کو تو ہوش ہی کہاں تھا، بس اس کی نظر اس کی سمت تھی۔ سینکوں نے کمار کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ کمار کی ملاقات قید خانے میں شنکر سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی کوٹھری میں تھے۔ شنکر اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور پھر دوسرے ہی پل وہ مسکرا اٹھا۔ اس طرح کیوں مسکرا رہے ہو میرے متر؟ کمار بولا۔ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے پاپ کیا اس لیے اندر ہوں، مگر تم نے کون سا پاپ کیا تھا؟ پریم کرنے کا۔ کمار مسکرا دیا۔ پریم کرنے کا؟ اس نے حیرت سے کمار کے جملے دہرائے۔ ایک بات بتا، تو اتنا شکتی مان ہے تو یہاں سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتا؟ کمار نے شنکر سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر شنکر ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ بولا، میری زندگی کا وقت کم ہے، مجھے دیوی نے بتا دیا تھا، اس لیے کوئی مزاحمت نہیں کی، پرنتو میں مرنے سے پہلے اپنی شکتیاں کسی کو دان کر کے جاؤں گا۔ کمار اس کی بات کا کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اسی لمحے کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور 3-4 سپاہی دھن دھناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ چل تانترک کی اولاد، نکالتے ہیں تیری ساری ودیا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے شنکر کو گریبان سے پکڑ کر فرش پر گرا دیا اور مارتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ کمار نے تشویش سے پوچھا۔ اس گندی آتما کو مکتی دینے۔ اتنا کہہ کر وہ شنکر کو مارتے ہوئے وہاں سے لے گئے، لیکن شنکر مسکراتا ہی رہا تھا۔ وہ سپاہی شنکر کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بہت ہی بڑے کڑاہے میں تیل گرم ہو رہا تھا۔ اے چندر پتر، اگر تو دیکھ لیتا کہ ان سینکوں نے اس نیچ ذات شنکر کو کس طرح کڑاہے میں بھون دیا، تیری آتما کانپ جاتی۔ لیکن وہ نیچ مسکراتا ہی رہا۔ نہ جانے کون سی شانتی مل رہی تھی اس مردود کو۔ دوسرے روز کمار کو راجا کے دربار میں پیش کیا گیا۔ راجا شکار سے واپس آ چکا تھا۔ زنجیروں میں جکڑ کر جب اس دلت نوجوان کو پیش کیا گیا تو اس کا سینہ اکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں غم کی چھایا تھی۔ دربار کا ہر شخص بشمول راجا اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک مہا منتری نے اپنی کرسی سے اٹھ کر راجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سورج دیوتا کے اوتار، اے راجا اندر کے ویر، تیری شان بلند ہو، بھگوان تیرا سایہ ہم پر بلند رکھے۔ اے راجا، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر اور اس کو سخت سے سخت سزا دے۔ کیا جرم ہے اس کا؟ راجا نے کمار کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر وہی بیچارہ اٹھ کھڑا ہوا جو کہ روزانہ راجکماری کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ اے راجا، تیرا اقبال بلند ہو، اس نے راجکماری پر بری نظر ڈالنے کا پاپ کیا ہے۔ پجاری نے قہر آلود نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے راجکماری کو دیکھا ہے۔ اس نے اپنی ودیا سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ راجکماری کے دل میں بھی پریم جاگ گیا ہے۔ راجا نے اس کی بات سن کر اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں حقارت جھانک رہی تھی۔ راجا چند لمحوں تک کمار کی جانب دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے سارے دربار کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، ہمارا فیصلہ نیائے پر ہی ہوگا۔ اس نوجوان نے ریاست کی حکم عدولی کی ہے، راجکماری پر گندی نظر ڈالی ہے۔ ہم آدیش دیتے ہیں کہ اس بے ادب نوجوان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر بچ جائے تو دلتوں کی بستی میں پھینک دیا جائے، اور اگر دوبارہ نظر آئے تو بھوکے شیروں کی خوراک بنا دیا جائے۔ راجکماری تک بھی یہ فیصلہ پہنچ چکا تھا، مگر اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اس نے رات کو اس بستی میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گو کہ یہ فیصلہ خطرناک تھا، مگر وہ اپنے باپ کے ظلم پر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی خاص ملازمہ کے ساتھ محل سے باہر نکلی۔ اس سے قبل دن میں اس نے اس نوجوان کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں خفیہ راستے سے باہر نکلیں۔ یہ خفیہ راستہ ہنگامی صورتوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اگر کبھی جنگ وغیرہ ہو تو راج پریوار کے لوگ بآسانی فرار ہو سکیں۔
یہ راستہ ایک ایسی پہاڑی کھو سے باہر نکلتا تھا جو کہ سرحد کے نزدیک تھی۔ اب ان دونوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح سرحدی سینہ سے بچ کر دلتوں کی بستی تک پہنچ جائیں۔ موسم نہایت ہی خوشگوار اور سہانا تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو راجہ مجھے زندہ جلا دے گا، ملازمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو کالے لباس میں جو چھپا رکھا ہے، راجکماری مسکرا کر بولی۔ پہاڑی اترنے کے بعد ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو کہ بانس کے ڈنڈوں اور گھاس پھوس سے جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ جھونپڑی کے دروازے پر ایک پرانی سی میلی لالٹین لٹک رہی تھی جس کی ناکافی روشنی ایک عجیب سا پر اسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ دو گھوڑے جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گئے۔ تم کو پکا معلوم ہے نا یہی والی جھونپڑی تھی؟ جی راجکماری، کنیز نے سرگوشی میں جواب دیا۔ راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا اور گھوڑے سے اتر گئی اور گھوڑے کو ایک کونے سے باندھ دیا۔ گھوڑے بھی نسلی معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کوئی آواز نہ کی۔ جیسے ہی راجکماری جھونپڑی کے اندر داخل ہونے لگی، رونے کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جو روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، ناش ہو اس راجہ کا، کیڑے پڑ جائیں اس کے بدن میں، ظالموں نے کیا حال کر دیا ہے میرے بچے کا۔ یہ سننا تھا کہ راجکماری رک گئی۔ لگتا ہے کہ یہی گھر ہے، کنیز نے سرگوشی کی۔ راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھونپڑی کا دروازہ بجا دیا۔ دروازہ بجتے ہی اندر سے آنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ فضا میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ارتعاش پیدا ہوا اور پھر وہی سناٹا طاری ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عورت باہر نکلی اور راجکماری کو دیکھتے ہی سہم کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ جھونپڑی کے اندر نیم اندھیرے ماحول میں راجکماری نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹا ہوا کرا رہا ہے۔ جھونپڑی کے اندر ایک دیوار پر کونے پر ایک کائی زدہ مٹکا رکھا تھا جس پر ایک کٹورا رکھا تھا۔ راجکماری نے ایک نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ پانی، نوجوان کراہا۔ راجکماری فوراً ہی مٹکے کی جانب بڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ مٹکے تک پہنچ پاتی، عورت راستے میں حائل ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اتنا سننا تھا کہ راجکماری نے اپنا لبادہ اتار دیا۔ جیسے ہی راجکماری کی صورت عورت کے سامنے آئی، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ راجکماری جی، آپ؟ عورت کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ سن کر کراہتا ہوا نوجوان چونکا اور اس کی کرانے کی آواز رک گئی۔ کیوں، میں نہیں آ سکتی؟ بھگوان کے لیے آپ چلی جائیں، ورنہ اگر مہاراج کو پتہ چل گیا تو وہ کتوں سے نچوا دے گا۔ عورت کی آواز میں کپ کپی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم اچھوت لوگوں میں آپ کا کیا کام راجکماری؟ عورت کی جگہ نوجوان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر راجکماری خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، نہیں کمار، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بھگوان نے سارے منش ایک سمان ہی بنائے ہیں۔ سورج چاند کو دیکھ لو، یہ سب اپنا کرم کرتا ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ روشنی کا حق صرف اونچی ذات والوں کا ہے تو تمہارے گھر اندھیروں میں ڈوبے ہوتے۔ کمار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سر پھری کو کیا جواب دے۔ ایسی باتیں اس نے کبھی کسی اونچی ذات والے کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں تمہارے لیے شاہی مرہم لائی ہوں جو تمہارے زخموں کو چند دنوں میں اچھا کر دے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے لبادے سے ایک چھوٹی سی سونے کی کٹوری نکالی۔ عورت اور کمار سخت حیران تھے کہ اس دوران ہمدرد کیسے پیدا ہو گیا۔ اے چندر پتر، راجکماری کی اس دیا نے سخت انرتھ کر دیا تھا، اس نیچ پر دیا کر کے۔ اب تو خود بتا، زمین اور آسمان کبھی ملے ہیں؟ گند کو کبھی صاف ستھری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے؟ سونے کے تاج کو ٹاٹ میں تو لپٹا نہیں جا سکتا۔ داستان تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور مادھون اس داستان کو ایسے پڑھ رہا تھا جیسے کہ وہ اس داستان کا حصہ ہو۔ مجھے تو سنتے ہوئے اب بوریت ہونے لگی تھی۔ خیر، میں نے مادھون کو روکا نہیں۔ مادھون بول رہا تھا۔ راجکماری نے کمار کے زخموں پر مرہم لگائی۔ کمار کے دل میں تو پہلے پریم تھا اور وہ پریم مزید گہرا ہو گیا۔ وہ مرہم لگاتی جا رہی تھی، زخموں میں تو راحت پہنچ رہی تھی لیکن دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ اچانک راجکماری بولی، بڑا ظلم کیا مہاراج نے تمہارے ساتھ۔ راجکماری نے ہمدردی سے کہا، یہ تو اچھا کیا ہے مہاراج نے، ورنہ آپ میرے پاس نہ آتی۔ کمار کا جواب تھا۔ کمار کے جواب پر راجکماری کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا اور بس زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ اچانک کمار نے ایک ایسی حرکت کی جس سے وہ چونک گئی۔
راجکمار نے اپنا ہاتھ فوراً ہی کھینچا تھا کیونکہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ کمار کے ہاتھ میں تھا۔ راجکماری نے فوراً ہی ہاتھ چھڑا لیا۔ क्षमा چاہتا ہوں راجکماری۔ راجکماری نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کمار اس کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ پریم کی آگ دونوں طرف جل چکی تھی۔ یہ آگ ایک ایسے طوفان کو جنم دے رہی تھی جس طوفان میں سب کچھ بہہ جانا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے ستون بہت ہی بڑے بڑے تھے اور پتھریلے ستون بہت اونچائی پر جا کر گول چھت سے مل گئے تھے۔ ہال کی فضا بہت گھٹی گھٹی تھی، جگہ جگہ چاروں طرف مشعلیں روشن تھی۔ وسط میں ایک بہت ہی بڑا عظیم الشان بت استادہ تھا۔ وہ کسی کالی دیوی کا تھا۔ اس بت کے بالکل سامنے ایک بکرا بندھا ہوا تھا۔ بکرا کافی صحت مند اور تندرست تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ہال میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ شخص بڑا ہی تنومند اور فربا تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ اس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا، جبکہ نچلے دھڑ پر اس نے لنگی پہن رکھی تھی اور اس کا جسم کھریا مٹی سے رنگا ہوا تھا۔ یہ وہی پجاری تھا جو کہ راجکماری کو نہاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوتے سجدے میں گر پڑا۔ دیوی، میری مدد کر، میں راجکماری سے وواہ کرنا چاہتا ہوں، پرنتو وہ نہیں مانتی۔ میں نے اس پر اپنی ودیا آزمائی، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ سجدے سے اٹھا اور کچھ پڑھتا ہوا اس بکرے کی سمت آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار تھی۔ پجاری نے ایک ہی وار میں اس بکرے کا سر اڑا دیا۔ جیسے ہی بکرے کا سر اڑا، بکرا تڑپنے لگا۔ بکرے کا خون نکل کر ایک پیالے میں جمع ہونے لگا۔ پھر اس پجاری نے اس خون سے اس دیوی کو اشنان کروانا شروع کر دیا۔ دیوی، میں نے بلی پوری کر دی ہے، میری مدد کر۔ اچانک دیوی کی پتھریلی آنکھیں روشن ہو گئیں، پھر اس کے سنگی ہونٹ ہلے، پھر اس پجاری کے کانوں سے ایک گونجدار آواز ٹکرائی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ پجاری آنند، تیری بلی ہم نے سویکار کی۔ تو 30 راتوں تک بلی دے تو تیری منوکامنا پوری ہو سکتی ہے۔ آواز کو سن کر پجاری واپس سجدے میں گر گیا۔ دیوی، تیرا یہ بھگت بلی پوری کرے گا۔ کالی دیوی کا خون آلود خوفناک بت بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ پجاری بلی کی رسم ادا کر کے جیسے ہی باہر نکلا، اچانک اس کی نظر پہاڑی ترائی پر 2 گھڑ سواروں پر پڑی جو کہ نیچے اتر رہے تھے۔ شاہی گھوڑوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا کہ اتنی رات کو شاہی گھوڑے کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ تجسس کے پیش نظر ان کے پیچھے چل ہی پڑا۔ اس کا گھوڑا بڑا پھرتیلا تھا۔ بغیر آواز کیے وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ گھوڑوں کا رخ شمال کے پہاڑی سلسلے کی طرف تھا۔ کچھ ہی دور پجاری ان گھوڑوں کا نشان کھو بیٹھا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ پرانی جھیل کے نزدیک پہنچا تو چاند کی روشنی میں جھیل کے پاس جو کچھ دیکھا، اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غصے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی نے عقل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی تیز نظروں نے راجکماری کو پہچان لیا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ وہ ایک دلت نوجوان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ راجکماری، اب تو جیون تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، راجکماری کا جواب تھا، لیکن ہمارا وواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے ایسا سوچا بھی تو، میری بہن، میری ماں کو یہ لوگ زندہ جلا دیں گے۔ ہم یہاں سے کہیں دور بھاگ چلتے ہیں۔ راجکماری نے مسکرا کر جواب دیا، جب تک میں ہوں تم دونوں کو یہ پاپ نہیں کرنے دوں گا۔ پجاری آنند فوراً ہی ان دونوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ پجاری کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دونوں ہی سناٹے میں آ گئے۔ نگرانی کرنے والی کنیز تو بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ دونوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، پریم پاپ تو نہیں مہاراج، کمار نے جواب دیا۔ پجاری، جو ویسے ہی راجکماری کو ایک نیچ کے پہلو میں دیکھ کر جلا ہوا تھا، جواب سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ تم جیسے نیچ کرمیوں کے لیے ضرور پاپ ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ کمار اس حملے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ تلوار کا وار اتنا بھرپور تھا، اس کا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ اپنے آپ کو زخمی ہوتے دیکھ کر کمار نے اپنی تلوار نکال لی۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے تھے اور بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ پجاری کمار کے مقابلے میں زیادہ ماہر تلوار باز تھا، اس لیے اس نے بہت ہی جلد کمار کو گرا دیا۔ قریب تھا کہ تلوار کا ایک بھرپور وار کمار کی گردن اڑا دیتا۔ راجکماری سامنے آ گئی۔ پجاری، بس، ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ یہ پاپ نہیں تو اور کیا ہے جو آپ نے پیر کے چپل کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا ہے؟ پجاری ہانپتا ہوا بولا، پاپ تو وہ تھا جو آپ کرتے تھے، ہمیں نہاتا ہوا دیکھ کر۔ اگر ہم اس کی شکایت مہاراج سے کر دیں تو وہ آپ کو بھوکے شیروں کے آگے ڈلوا دیں گے۔ راجکماری کی بات سن کر کمار چونک پڑا۔
جب پجاری آنند نفرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو سمے بتائے گا راجکماری، کون بھوکے شیروں کا نوالا بنتا ہے اور کون نہیں۔ اتنا کہہ کر پجاری تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے راجکماری، یہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ دھیرج میرے راجکمار، کچھ نہیں ہوگا، میں کل ہی مہاراج سے بات کر لوں گی، اب تم گھر جاؤ، میں اس بیچاری کنیز کو ہوش میں لاتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ کمار اپنی بستی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بستی سے اس نے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ آگ کے شعلوں کو اتنے شدید تھے کہ کمار حواس باختہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بستی کے نزدیک پہنچا، ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا۔ بیٹوا تو بھاگ جا، راجا کے سپاہی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ آدمی کافی ڈرا ہوا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ کمار نے جھلا کر کہا، تیرے گھر کو اور بستی کے بہت سے گھروں کو آگ لگا دی ہے انہوں نے، تیری بہن اور ماں کو اسی گھر میں جلا کر راکھ کر دیا ہے راجا کی فوج نے۔ وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا۔ اتنا سننا تھا کہ کمار حواس باختہ ہو گیا اور چلاتا ہوا بستی کی جانب بھاگا۔ ابھی وہ پہنچ بھی نہ پایا کہ راجا کی فوج کا دستہ اس پر پل پڑا۔ اس وقت تک وہ اس پر تشدد کرتے رہے جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ اے چندر پتر، کمار کے پاپ کی سزا بستی کو بھگتنی پڑی۔ کئی گھر جلا دیے گئے، کئی دلت لڑکیوں کو کمار کے پاپ کی سزا دی گئی۔ غرض ایک بھونچال تھا جس نے شاہی گھرانے کو ہلا دیا تھا۔ راجکماری کو راتوں رات محل میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور کمار کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس بات کی اطلاع راجکماری کو دے دی گئی تھی اور جو کنیز راجکماری اور کمار کی محبت کی رازدار تھی اس کو اندھا کر کے محل سے باہر کر دیا گیا تھا۔ راجکماری محل میں نظر بند تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ باہر کیسے نکلے، کس طرح کمار کو بچائے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس نے اپنے پاس ایک نارنجی رنگ کا شعلہ بلند ہوتے دیکھا۔ پھر وہ شعلہ انسانی روپ اختیار کرتا چلا گیا۔ راجکماری منہ کھولے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہی تھی۔ راجکماری نے اپنے سامنے ایک سیاہ چمڑی والے انسان کو دیکھا جس کے بال گھنگریالے تھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ موٹے تھے۔ کون ہو تم؟ راجکماری نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شنکر۔ مگر تم کو تو جلا دیا تھا راجا کی فوج نے۔ ہاں، میرے شریر کو، میری آتما کو نہیں، شنکر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو تم آتما ہو؟ راجکماری کانپ گئی۔ ہاں راجکماری، سمے کم ہے، کیا تم اپنے کمار کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر کیا وہ بچ جائے گا؟ اس کی بات سن کر شنکر مسکرانے لگا، لمحاتی توقف کے بعد بولا، تم دونوں کے جیون میں کیا ہے میں جانتا ہوں، تم دیر نہ کرو اور آنکھیں بند کر لو۔ راجکماری نے وہی کیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھٹا تو اس نے اپنے آپ کو محل سے باہر پایا۔ پھانسی گھاٹ پر راجا، رانیاں، پنڈت، پجاری اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عوام میں صرف وہی لوگ تھے جن کا تعلق اونچے طبقے سے تھا۔ سبھی لوگ کمار کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں انتقام اور نفرت کے جذبات تھے۔ سب سے زیادہ نفرت پجاری آنند کی آنکھوں میں تھی۔ کمار سر اٹھائے پھانسی کے پھندے کے تختے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ جلاد حکم کا منتظر تھا تاکہ راجا آدیش دیں اور پھر کمار کو پھانسی دی جائے۔ مجھے پھانسی دینے سے کچھ نہیں ہوگا مہاراج، اگر پھانسی دینا ہے تو اپنی سوچ کو دیں۔ کوئی منش چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا بڑا اپنے کرموں سے ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ چھوت چھات ختم ہوگی، تم مجھے ضرور مٹا دو، مگر میں واپس آؤں گا، اس جنم میں نہ سہی اگلے جنم میں وہ میری ضرور ہوگی۔ راجکماری کو ایک دن میں ضرور حاصل۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ جلاد نے تختہ کھینچ دیا۔ منٹ بھی نہ لگے تھے کہ اس کمزاد کی لاش جھولنے لگی تھی۔ سب نفرت بھری نظروں سے اس جھولتی لاش کو دیکھ رہے تھے، مگر ایک چیخ نے سب کی توجہ اس لاش کی طرف سے ہٹا دی۔ وہ چیخ راجکماری کی تھی جو کہ لاش کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اسی پل سپاہی اس کی جانب بڑھے، مگر اس نے کمر سے اڑسا خنجر باہر نکال لیا۔ کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ پھر ایک اور چیخ ابھری۔ یہ راجکماری کی آخری چیخ تھی۔ اس نے خنجر سے خودکشی کر لی تھی۔ مرتے وقت اس کی زبان پر آخری الفاظ تھے کہ ہم دوبارہ جنم لیں گے۔ سبھی لوگ ان لاشوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پجاری آنند کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت سے شکست کا احساس نظر آ رہا تھا۔ جس راجکماری کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اسی کو لاش بنے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، میرا گیان کہتا ہے کہ یہ دونوں روحیں دوسرا جنم لیں گی اور ان کو روکنا ہوگا ورنہ انرتھ ہو جائے گا، پجاری آنند نے لاشوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کریں؟ راجکماری نے سارے ونش پر کالک پوت دی۔
راجا غمزدہ لہجے میں بولا، ان لاشوں کو اگنی نہیں دیں گے، میں اپنی ودیا سے راجکماری کی لاش کو سونے کا بنا دوں گا اور نیچ کی لاش کو تابوت میں بند کر دیں گے۔ جب ان کو اگنی نہیں ملے گی تو وہ دوسرا جنم نہیں لے سکیں گے، پھر ہم ان لاشوں کو تاریک وادی میں چھپا دیں گے۔ جو بھی کوئی ان کو ڈھونڈے گا میری آتما اس کا راستہ روکے گی۔ جب تک چندر پتر نہ آ جائے نہ ہی یہ لاشیں ڈھونڈی جا سکیں گی۔ سب کو یہ بات پسند آئی تھی۔ پھر ان لاشوں کو ایک خاص عمل سے گزارا گیا اور ان دونوں لاشوں کو تاریک وادی کے 2 چہروں والے مندر میں چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ دستاویز آگے خاموش تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس دلچسپ داستان کا اختتام کیا ہوا؟ میں نے مادھون سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مادھون نے شانے اچکائے۔ تو ہمیں سونے کی ان لاشوں کو ڈھونڈنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، سونے کی لاش راجکماری کی تھی۔ بات سمجھ آ گئی تیرے؟ اب ہمری برسوں کی تپسیا پوری ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کہا لگانے لگا تھا۔ مادھون، تم نے نقشے کا باقی حصہ تو بتایا نہیں۔ وہ تاریک وادی کا راستہ ہے، وہ نقشہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ تو ہم لوگ اب تاریک وادی میں جائیں گے؟ تاریک وادی ایک وادی ہے جس کی زمین کا رنگ نیلا ہے۔ وہ وادی موت کی وادی ہے جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب خزانہ مل گیا ہے تو میرا وعدہ ہے تم جہاں کہو گے وہاں تم کو تمہارے حصے کے ساتھ پہنچا دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد خاموشی سے تیاریاں کی گئیں اور پھر ہم اس طویل سفر پر نکل پڑے جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا تھا۔ ہمارا سفر سمندر کے ذریعے کیا گیا تھا۔ بحری جہاز سی ایگل سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم گزشتہ 20 دن سے اس جہاز پر سوار تھے۔ ہماری منزل ملک افریقہ تھا۔ افریقہ سے ہمیں کہاں جانا تھا یہ صرف مادھون ہی جانتا تھا، لیکن سمندر کا سفر میری زندگی کا یادگار سفر تھا۔ جو لوگ کبھی بحری جہاز میں سفر کر چکے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سمندر کا کتنا خوبصورت اور ایڈونچر سے بھرا ہوا سفر ہوتا ہے۔ ہمیں سفر کا آغاز کیے ہوئے آج چوتھا دن تھا۔ موسم معتدل تھا۔ سمندر کی خشک ہوائیں چہرے پر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھیں۔ میں عرشے پر کھڑا سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ صرف ایک روز پہلے ہی سی ایگل کے تجربے کار اور بوڑھے کپتان نے ہمیں کہا تھا کہ ہم عنقریب بحر الکاہل کے طوفانوں سے دوچار ہونے والے ہیں۔ بوڑھے کپتان کا تعلق اسپین کے ایک کرسچن گھرانے سے تھا۔ اس کی عمر ساری زندگی سمندری سفر کرتے ہوئے گزری تھی۔ سی ایگل کی داستان بھی بڑی دلچسپ داستان تھی۔ یہ جہاز ایک عیاش نواب زادے کی ملکیت تھا جس نے بڑی ہی محنت سے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ اس جہاز پر 3 سال تک خوب عیاشی کی گئی۔ پھر ایک روز دل بھر جانے پر اس نے جہاز کو فروخت کر دیا۔ اس جہاز کو جہاز ران کمپنی نے خریدا اور تب سے کپتان 20 سال سے اس جہاز پر کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اور مادھون نے ایک ہی کیبن بک کیا تھا۔ مادھون اپنے جسم کی بدبو سے بچنے کے لیے پرفیوم کا مستقل استعمال کیا کرتا تھا تاکہ اس کی بدبو کم ہو سکے۔ وہ ہر وقت صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا اور اچھے کپڑے پہنتا تاکہ لوگوں کے درمیان کھپ سکے۔ میرے برابر والے کیبن میں ایک دیسی عیسائی لڑکی روزی اپنے منگیتر کے ساتھ مقیم تھی۔ روزی کو دیکھ کر ہمیشہ ہی مجھے اپنی نائلہ یاد آ جاتی، لیکن میں نے اس سے کبھی فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا منگیتر مجھے ایک شکی مزاج انسان معلوم ہوتا تھا۔ جب کبھی روزی کسی مرد سے ہنس کر بات کرتی تھی تو وہ ان دونوں کو یوں گھورنے لگتا جیسے کچا چبا جائے گا۔ میں عرشے پر کھڑا موجوں کے تلاطم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے علاوہ اور دوسرے مسافر بھی تھے جو کہ عرشے پر کھڑے تھے۔ کوئی سگریٹ پی رہا تھا تو کوئی دوربین سے فضا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ موسم بڑا خوشگوار اور سہانا تھا۔ دھوپ میں حدت کے بجائے خنکی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں اور مادھون تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مادھون کیبن میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کیبن سے باہر گیا ہوگا یا واش روم میں ہوگا۔ چنانچہ جب میں کیبن کے اندر بنے واش روم میں گیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ہوائج ضروریات سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا تھا اور عرشے پر کھڑے ہو کر موجوں کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے برابر والے کیبن کی روزی تھی جو اس وقت بلو جین اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ہیلو مسٹر امجد، کیسے ہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ ٹھیک ہوں مس روزی، آپ اپنی سنائیے۔ میں بھی ٹھیک ہوں مس روزی، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ میرے ساتھ کھڑی ہیں، اگر ایلبرٹ آ گیا تو مجھے کچا کھا جائے گا۔ جواب میں روزی ہنس پڑی۔
اس کی ہنسی سن کر ایک بار پھر مجھے اپنی نائلہ یاد آنے لگی تھی۔ نہیں مسٹر امجد، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت ملنسار انسان ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ آرام کر رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر بولی، مسٹر امجد، آپ کا دوست بڑا عجیب سا انسان ہے۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ مجھے تو وہ عجوبہ لگتا ہے۔ توبہ ہے، لڑکیاں بھی اتنی تیز پرفیوم نہیں لگاتی جتنی وہ لگاتا ہے، دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سنجیدہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے مادھون کی شکایت کر رہی تھی کہ مادھون اس قدر تیز پرفیوم لگاتا ہے۔ میں اس کو کیا بتاتا کہ وہ پرفیوم لگانا چھوڑ دے تو کوئی اس کے پاس بیٹھے گا بھی نہیں۔ کچھ تو جواب دینا تھا، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر کہا، دراصل وہ بہت حساس ہے، بدبو سے سخت نفرت کرتا ہے۔ میری بات سن کر روزی مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے کہ میں نے انتہائی بے وقوفی کی بات کر دی ہو۔ پھر وہ چند لمحات کے بعد مسکرائی اور کہنے لگی، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر بہانہ اتنے اہم کانہ مت گھڑیے۔ اس کے اس طرح ٹوکنے پر میں بری طرح شرمندہ ہو گیا اور دوسرے پل پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، مجھے خود نہیں پتا۔ آپ شرمندہ نہ ہو، میں نے ویسے ہی کہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ چند لمحوں تک ہم لوگ یوں ہی کھڑے رہے۔ عرشے پر بے شمار لوگ تھے جو کہ سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک وہ فضا میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھ کر بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگی تھی۔ پتہ ہے مجھے پرندے ہمیشہ سے بہت پسند ہیں، معصوم اور آزاد، نہ کسی کو نقصان پہنچانے والے۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت در آئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ چند لمحوں پہلے کی شرمندگی تھی وہ اس میں دھل گئی۔ چلو کافی پی کر آتے ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے روزی بہت اچھی لگی تھی۔ شاید نائلہ کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جو مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں کافی پینے کی نیت سے کینٹین میں آ گئے۔ کینٹین میں اور دوسرے مسافر بھی تھے جو کہ چائے، کافی اور دوسرے مشروبات سے شغل کر رہے تھے۔ کینٹین میں داخل ہو کر ہم نے اپنے آرڈر پلیس کیے اور میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ویٹر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، کافی بہت اچھی اور اسٹرانگ تھی، جس کو پی کر ہمیں بہت ہی اچھا لگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک میں نے البرٹ کو ہماری میز کی جانب آتے دیکھا۔ اس کے تیور مجھے کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ میز پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور روزی کی طرف دیکھ کر قدرے درشتی سے بولا، آنے سے پہلے مجھے جگا تو دیتی، ساتھ آ جاتے۔ اس کے لہجے میں مجھے غصہ محسوس ہوا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ ناراضگی کا اظہار وہ میرے لیے کر رہا ہے۔ ڈارلنگ، تم سوئے ہوئے تھے تو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے تم دوسروں کے ساتھ چلی آئی۔ پلیز البرٹ، اب شروع نہ ہو جانا، اس نے ناراضگی سے کہا۔ البرٹ چند لمحات تک اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، چلو بلیئرڈ روم میں چلتے ہیں اور بلیئرڈ کھیلتے ہیں۔ مگر میں نہیں جانا چاہتی، میں کافی پینا چاہتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ ڈارلنگ، کافی بلیئرڈ روم میں بھی تو ملتی ہے، وہ مجھے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ میں نہیں جاؤں گی البرٹ۔ اس کی بات سن کر البرٹ کے چہرے پر غصہ در آیا۔ اس نے کمال پھرتی سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، قدرے سنجیدگی سے بولا، دیکھو تم جانتی ہو کہ تمہاری بات کی کوئی اوقات نہیں، ویسے بھی تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، تم جانتی ہو میں ایسا کیوں ہوں۔ شاباش، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات کے جواب میں روزی کے چہرے پر مردنی چھا گئی اور اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میری کمپنی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی ہو مگر مجبور ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی البرٹ کے ساتھ باہر چلی گئی، مگر اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی کافی پی۔ جب میں کیبن سے باہر نکلا تھا تو کیبن میں مادھون نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اچانک میری نظر مادھون پر پڑی جو کہ شراب کے کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ میں سیدھا مادھون کے پاس گیا۔ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تو نے اپنی پریمکا کا خون کر دیا، وہ میری طرف انگلی نچاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر دوسرے لوگوں نے چونک کر پہلے اس کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ معاملے کو سنبھالنے کے لیے میں نے فوراً ہی کہا، لگتا ہے بہت زیادہ پی لی ہے اس نے۔ مادھون نے شراب زیادہ پی لی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ نشے میں کہیں پھنسوا نہ دے۔ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ کو جھٹک کر بولا، جب آتما سڑ جاتی ہے تو شریر بدلنا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرے لوگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شاید شراب کا نشہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ بے مطلب بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے فوراً ہی اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اب زیادہ شراب پی کر
کتے کی طرح کیا نہ کر دے۔ لیکن اس نے اٹھنے کے بجائے میرا ہاتھ جھٹکا اور جھومتا ہوا کینٹین سے باہر نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی لوگ ہنسنے لگے تھے۔ میں واپس اپنی میز پر آ گیا اور کافی سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ اچانک میں نے باہر شور کی آواز سنی، پھر ساتھ ہی کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً ہی تجسس کے پیش نظر باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا ایک نہایت ہی بوڑھی عورت جس کی عمر 70 سال کے آس پاس تھی، مادھون کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ مادھون کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیا۔ بوڑھی عورت کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ اس کا حلیہ بھی نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس نے سر سے پیر تک سیاہ رنگ کا لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں مختلف رنگوں کی موٹے دانوں والی مالائیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک مالا کھوپڑیوں کی بھی تھی۔ وہ اپنی خون آلود پیشانی پہنچتی ہوئی مادھون کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سخت غصے کی سی کیفیت تھی۔